ایمان سے اللہ تعالیٰ کا خوف نکل جائے تو اس کا ایمان پروان نہیں بھر سکتا۔ اسی طرح اگر صرف اللہ کا خوف ہی اس کو دلایا جائے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کو یکسر نا امید کر دیا جائے تو ایسا شخص بھی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ اسی ضرورت کے پیش نظر شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کتاب التوحید میں ان دونوں چیزوں کو توحید کے انتہائی تاکیدی دو اصولوں کے طور پہ ذکر فرمایا ہے کہ ایک موحد ہو اور اس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک موحد ہو اور زندگی کے کسی بھی موڑ پہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جائے، خواہ وہ کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، خواہ وہ کتنی ہی بڑی آزمائش میں مبتلا ہی کیوں نہ ہو، ایسا شخص صاحب توحید نہیں ہو سکتا۔ یقیناً اس کی توحید میں خلل ہے، جس کا اظہار اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امیدی کی صورت میں اس موقع پر ہو رہا ہے۔ انسان ہر معاملے میں خوف اور امید کے پہلو کو اپنے سامنے رکھے اور انہی کے درمیان میں اپنے ایمان کو محفوظ سمجھے۔ اس کی چند ایک امثلہ آپ کے سامنے ذکر کر دینا مناسب سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ انسان اپنے گناہوں کو دیکھے تو گناہوں کو دیکھ کر اللہ رب العزت کا خوف اس کے دل میں آئے، اس کی پکڑ کا احساس دل میں پیدا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو بھی ملحوظ رکھے کہ میرے گناہ جتنے بھی ہو جائیں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کی رحمت، اس کا فضل وہ بہت وسیع ہے، اور اس کے فضل اور رحمت کی جو وسعت ہے میں اس میں سے حصہ پا سکتا ہوں اگر میں فوری طور پر اپنے گناہوں پر شرمسار ہو جاؤں، ندامت کے آنسو بہاؤں اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم صمیم کروں، تو مجھے کائنات کی کوئی طاقت، کوئی شخص، کوئی بڑے سے بڑا پرہیزگار بھی مجھے میرے رب سے نا امید نہیں کر سکتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی پکڑ کا احساس بھی رہے کہ کہیں میری طرف سے توبہ کے کمزور ہونے کی بنا پر، اور جو توبہ کی شرائط ہیں اور توبہ کی جو روح ہے وہ نہ ہونے کی وجہ سے کہیں میری توبہ نہ ٹھکرا دی جائے، اس بات کا احتمال بھی اس کے دل میں رہے، اور یہ خوف بھی رہے کہ کہیں میں اللہ کے عذاب میں نہ دھر لیا جاؤں۔ یہ ہو گئی گناہوں کے تعلق سے انسان کے ایمان کی کیفیت، جو کہ خوف اور امید کے درمیان میں ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر انسان کو اللہ رب العزت کی فرما برداری کی توفیق میسر آ جائے تو اس موقع پر بھی ان دونوں چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ پہلی بات کہ جس مالک نے مجھے یہ نیکی کی توفیق عطا فرمائی ہے، میں اس سے امید رکھتا ہوں کہ وہ اس نیکی کو شرف قبولیت بخش کے اس کو مکمل بھی فرمائے گا۔ یہ اس بات کی امید ہے، یہ اس کی رحمت سے پر امید ہونا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خوف کا پہلو بھی ملحوظ رہے کہ یہ جو نیکی میں کر رہا ہوں اس میں جو میری طرف سے تقصیریں ہیں، خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، میں ویسا عمل نہیں کر پا رہا جو کہ اللہ رب العزت کے شایان شاہ ہو، اس بنا پہ کہیں میری یہ نیکی ٹھکرا نہ دی جائے۔
اس بات کا خوف بھی ملحوظ رہنا چاہیے۔ یہ ہے ایمان اور خوف کے درمیان انسان کی نیکی بھی۔ اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت میسر آ جائے، اس کو خوشحالی مل جائے اور اس کے اوپر رحمتوں کا نزول ہو، خوشگوار ماحول میسر آ جائے، رزق کی فراوانی حاصل ہو، اس کو بیوی مل جائے، اس کو اللہ اولاد عطا فرما دے، اس کو گاڑی دے دے، اس کو گھر دے دے، یہ جب چیزیں انسان کو ملیں تو اس حال میں بھی دونوں چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اپنے خوف کو بھی جو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اس کے دل میں ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بھی۔ اس کا خوف اور رحمت کی امید کہ جس نے میرے اوپر رحمت کی ہے، میں اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر بجا لاؤں اور اس سے اللہ کی رحمت کی یہ امید رکھوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور بھی عطا فرمائے گا اور یہ چیزیں میرے لیے بابرکت ثابت ہوں گی۔ یہ رحمت کی امید ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خوف کا پہلو وہ یہ کہ ان نعمتوں کے مقابلے میں میری طرف سے اللہ تعالیٰ کے شکر میں جو تقصیر رہ جائے، کہیں اس کی وجہ سے یہ نعمتیں مجھ سے چھن نہ جائیں اور اس کا قصوروار یقیناً میں ہی ہوں گا، یہ خوف بھی اس کے دل میں رہنا چاہیے۔ اسی طرح انسان کے اوپر کوئی آزمائش آ جائے، مصیبت طاری ہو جائے، بیماری آ جائے، یا کوئی اپنا عزیز پیارا دنیا سے رخصت ہو جائے، اس موقع پر بھی یہ دونوں چیزیں انسان کے ایمان میں شامل حال رہنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کہ اللہ رب العزت اس مصیبت کو مجھ سے ٹالنے پر قادر ہے، اس کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ وہ اگر چاہے تو مجھے صحت عطا فرما سکتا ہے، اور اگر وہ مجھے صحت نہ عطا فرمائے، وہ میری اس کیفیت کو، حالت کو نہ بدلے، تو دنیا میں کوئی ایسا ہے نہیں جو اللہ کے علاوہ میری اس مصیبت کو مجھ سے ٹال سکے۔ اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ رحمت کی امید ہو اور اس کے ساتھ ساتھ صبر کرے، اور صبر پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر کے ملنے کی امید ہو، یہ اس کی طرف سے رحمت کا پہلو ہو گیا۔ اور دوسرا پہلو، خوف کا پہلو، وہ اس ناحیے سے ہونا چاہیے کہ کہیں دو مصیبتیں میرے اوپر جمع نہ ہو جائیں۔ ایک وہ مصیبت جو میں جھیل رہا ہوں، جس کرب میں مبتلا ہوں، وہ تو ہے ہی، اگر میری طرف سے صبر کا مظاہرہ نہ کیا گیا تو کہیں میں اجر سے بھی محروم نہ ہو جاؤں، اور میں اس بے صبری کی بنا پہ کہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا شکار نہ ہو جاؤں، اور دنیا کے ساتھ ساتھ، دنیا میں جو میں مصیبت میں مبتلا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ یہ مصیبت کا سلسلہ آخرت تک طول نہ پکڑ جائے، تو ظاہر ہے آخرت کے مصائب وہ دنیا کے مصائب سے کہیں زیادہ سنگین ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک امثلہ ہیں جو آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ انسان کے اوپر مصیبت تب آتی ہے کہ جب وہ خوف کے پہلو کو اپنے اوپر اس طرح غالب کر لے کہ اللہ کی رحمت سے یکسر نا امید ہو جائے، یہ انسان کے بد نصیب ہونے کی نشانی ہے۔ اسی طرح دوسری بات کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، اس کے مکر سے بے خوف ہو جائے، یہ بھی اس انسان کے بد نصیب ہونے کی نشانی ہے۔ اب ان دونوں کے دو اسباب ہیں جو آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ ہمیں یہ مسئلہ سمجھنا آسان ہو اور ہم ان کا تدارک اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کر سکیں۔ سب سے پہلی بات، انسان کے اوپر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے نا امیدی ہے، اس کے دو اسباب یا ان میں سے کوئی ایک سبب ہو سکتا ہے۔ ان میں سے پہلا سبب انسان کے اپنے گناہ ہیں۔
جن کے اوپر وہ اس قدر اقامت اختیار کرتا ہے، اس قدر وہ ان کے اوپر اصرار کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت کا شوق ہی اس کے دل سے نکل جاتا ہے، کیونکہ وہ ایسے اعمال کو بڑے تسلسل کے ساتھ بجا لا رہا ہے جو اللہ رب العزت کی رحمت سے مانے ہیں۔ اللہ رب العزت کی رحمت سے دور رہنا اس کی رحمت سے نا امیدی اور اس کا شوق ہی اس کے دل میں ختم کر دیتا ہے، پھر اس کو شوق ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمت فرمائے۔ ایسا انسان بھی اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے۔ اور دوسرا سبب انسان کا اپنے دل میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے خوف کو ہی تقویت دینا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مغفرت کے پہلو کا اس کے دل میں کمزور ہو جانا، یہ بھی ایک سبب بنتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امیدی کا۔ اور ایسا ہی واقعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس شخص کے تعلق سے جو بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، اور پھر اس کو تب احساس ہوا کہ اس کو توبہ کر لینی چاہیے۔ وہ کسی ایسے صوفی کے پاس چلا گیا کہ جو اپنی داڑھی پگڑی وغیرہ سے تو عالم سمجھا جاتا تھا، لیکن حقیقت میں اس کے پاس علم نہیں تھا۔ آج بھی ایسے لوگ بہت سے ہوتے ہیں، ہم کسی کو بھی اس کی داڑھی کی بنا پہ اس کو مفتی سمجھ بیٹھتے ہیں، اس کو ہم عالم اور فقیہ سمجھ بیٹھتے ہیں، اور دین کے انتہائی اہم مسائل ان کے سامنے رکھتے ہیں اور انہی سے اس کو دریافت کر کے اسی کے اوپر عمل شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا انسان اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے، بے نہیں جیسا کہ اس انسان نے اپنا نقصان کیا، کسی عالم کے پاس جانے کی بجائے وہ کسی صوفی کے پاس چلا گیا اور اس کو جا کے کہنے لگا میں نے 99 قتل کیے ہوئے ہیں، کیا میری توبہ کا کوئی رستہ ہے؟ اس نے کہا قتل تو ایک ہو تو وہی بہت بڑا ہوتا ہے، وہی معاف نہیں ہوتا، تم نے تو 99 قتل کیے ہوئے۔ جب اس صوفی نے اس کو اللہ کی رحمت سے نا امید کیا تو اس نے اسی صوفی کو قتل کر دیا اور اپنی سینچری پوری کر لی، 100 قتل اس نے پورے کر لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ احساس اس کے دل میں پیدا فرمایا، پھر اب اس کا جو ہے وہ ملنا کسی عالم سے ہوا تو اس نے اس کو رحمت کی امید دلائی کہ ایسا نہیں ہے۔ پھر وہ آگے ایک حدیث ہے، لیکن مقصود صرف بیان کرنے کا یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے دل میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا خوف ہی تقویت پکڑ جائے اور اس کی رحمت کا جو پہلو ہے، اس کی مغفرت کا پہلو وہ کمزور ہو جائے تو ایسا انسان بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے، جو کہ انتہائی خسارے کی بات ہے۔ اور آ جائیے دوسری بات کہ انسان اللہ تعالیٰ کے مکر سے بے خوف ہو جائے، یہ بھی اس انسان کے بہت بڑے خسارے کی علامت ہے۔ اس کے بھی دو اسباب ہیں۔ پہلا سبب انسان کا اللہ تعالیٰ کے دین سے یکسر پہلو تہی اختیار کرنا، اللہ رب العزت کی معرفت سے غفلت برتنا، پرواہ نہ کرنا کہ اللہ کون ہے، اس کی کیا شان ہے، اس کی کیا عظمت ہے، اس کے کیا اسماء ہیں، اس کی کیا صفات ہیں، ان سب کی وہ ضرورت محسوس نہیں کرتا، وہ اللہ رب العزت سے دور بھاگا چلا جا رہا ہے۔ ایسے انسان کو اللہ رب العزت کی پکڑ اور اس کے مکر کا اس کے دل میں کوئی خوف نہیں ہوتا۔ یہ اس انسان کے لیے خسارے کی نشانی ہے۔ اس کا تدارک کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے دین کے ساتھ مضبوطی اختیار کریں، اللہ رب العزت کی توحید کا صحیح فہم، اس کے اسماء و صفات کا صحیح فہم، جس کے ذریعے ہم اپنے اللہ تعالیٰ کو ہم نے پہچانا ہے، کما حقہ اس کے اسماء و صفات کا ہمیں فہم حاصل ہو تو یہ چیزیں ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھی پیدا کرتی ہیں، اور اسماء و صفات کا صحیح فہم ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی خشیت اور اس کے عذاب سے خوف، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر پیدا کرتا ہے۔ تو پہلا سبب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے دوری اختیار کرنا، اللہ رب العزت کے بارے میں اس کا علم حاصل کرنے، وہ علم جو اس نے بتا دیا ہے، وہ علم نہیں جو اس نے نہیں بتایا، اس میں ہم نہیں پڑھتے اور نہ ہی ہمیں پڑھنا چاہیے، جو اس نے بتا دیا ہے۔ قرآن حکیم میں اس نے اپنے اسماء و صفات کس قدر کثرت سے بیان فرمائے ہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے سے جو ہمیں بتایا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات، ان سب کا علم حاصل کرنا اور اس کا شوق ہمارے دل میں ہونا، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے مکر سے کبھی بے خوف نہیں ہونے دیتا۔ اور مکر سے بے خوف ہونے کا مطلب کیا ہے؟ انسان کا خسارے میں پڑنا۔ اور دوسرا جو سبب ہے، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے مکر سے بے خوف ہوتے ہیں جو اپنے ہی عبادت کی وجہ سے غرور میں مبتلا ہو جائیں۔ ایسے عبادت گزار جو جاہل ہوتے ہیں، عبادت نو ڈاؤٹ کہ بہت کرتے ہیں، فرائض ہی نہیں نوافل بھی نہیں چھوڑتے، فرائض کا اہتمام بھی کرتے ہیں، نوافل کا اہتمام بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بجائے ان کے دل میں اس بات کا خوف پیدا ہونے کے کہ کہیں یہ اللہ رب العزت کے دربار سے یہ عبادات ٹھکرا نہ دی جائیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا ہے، ہم نے بہت بڑا کام کر لیا ہے، اللہ کے اوپر تو واجب ہو چکا ہے کہ وہ نہ صرف ہمیں معاف کرے بلکہ اس کی جنت اگر ہمیں نہیں دینی تو اس نے کس کو دینی ہے، کیونکہ ہم نے اتنی عبادتیں کی ہیں۔ ان عبادتوں کی بنا پہ وہ اپنے آپ کو اس کا مستحق سمجھتا ہے کہ جنت اور اللہ کی رحمت کے اوپر میرا پورا کا پورا حق ہے۔ یہ عبادت گزار جو مغرور بنفسہ ہی ہوتا ہے، اپنے ہی نفس کے متعلق وہ دھوکے میں مبتلا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سب سے بڑھ کے عبادت گزار تھے، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام، کیا آپ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے؟ کیا آپ بھی اپنے عمل کے ساتھ جنت میں نہیں جائیں گے؟ آپ نے جب فرمایا نا کہ کوئی بھی انسان اپنے عمل کے ساتھ جنت میں نہیں جائے گا، تو صحابہ نے پوچھا بلا انت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ بھی نہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، مگر یہ کہ اللہ مجھے بھی اپنی رحمت میں ڈھانپ لے تو میں جنت میں جاؤں۔ یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام سب سے بڑھ کے عبادت گزار ہونے کے باوجود وہ اپنے متعلق اس گمان میں مبتلا نہیں تھے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کر لیا۔ آج کوئی عبادت گزار جاہل وہ یہ کہے کہ میرا جو ہے وہ اللہ رب العزت کے اوپر حق ہے اور میرے اوپر تو کبھی اللہ کی پکڑ آ ہی نہیں سکتی، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جس میں اس نے اپنے آپ کو مبتلا کر رکھا ہے۔ اسی ناحیے سے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے قرآن حکیم کی 2 آیات وہ اسی موضوع کی مناسبت سے ذکر فرمائیں۔ پہلی آیت یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 99 کا ایک حصہ ہے، جس میں اللہ ذوالجلال نے ارشاد فرمایا افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، کیا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے مکر سے بے خوف ہو چکے ہیں؟ وہ اللہ رب العزت کہ جو چاہے تو ان کے رات کو سوئے سوئے ان کے اوپر عذاب لے آئے۔ افامن اہل القری ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، کیا بستیوں والے بے خوف ہو چکے ہیں کہ رات کو سوئے سوئے ان کے اوپر عذاب آ کے گزر جائے اور ان کو توبہ کی مہلت بھی نہ ملے؟ کیا اللہ چاہے تو ایسا نہیں کر سکتا؟ یقیناً کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا اوامن اہل القری ان یأتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون، کیا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ رب العزت چڑھے دن ان کے اپنے کاموں میں مشغول اور کھیل کود میں مصروف ہونے کے باوصف اللہ رب العزت ان کو عذاب میں دھر لے اور ان کو پتہ بھی نہ چلے، ایسا اچانک عذاب آئے کہ سب کے سب اس عذاب میں دھر لیے جائیں اور صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں؟ کیا ان کو کوئی خوف نہیں ہے؟ یقیناً اہل ایمان کو اس کا خوف ہوتا ہے، اور جو خوف نہیں رکھتے وہ کون ہیں؟ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ تعالیٰ کے مکر سے صرف وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں، جن کے نصیب میں خسارہ لکھا ہوا ہے، جن کے بارے میں یہ اللہ رب العزت کے ہاں طے ہے کہ یہ واقعی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ ہمیں ان بد نصیبوں میں شامل نہ فرمائے۔ اور دوسری آیت شریفہ یہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 56 ہے، اس کا ایک حصہ ہے کہ جس میں اللہ ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اور کون ہے جو اپنے رب کی رحمت سے نا امید ہو جائے سوائے گمراہوں کے۔ یہ انسان کے گمراہ ہونے کی نشانی ہے کہ وہ اپنے رب کی رحمت سے نا امید ہو جائے۔
ایمان والا ہو اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حتیٰ کہ جو ایمان نہیں لائے، اللہ رب العزت اس دنیا میں ان کو بھی فرماتے ہیں کہ وہ بھی توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، ایمان لے آئیں، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ان کو بھی اللہ رب العزت کی طرف سے یہ دعوت ہے۔ ہاں، اگر بغیر ایمان کے دنیا سے چلے گئے پھر وہ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نا امید ہے، وگرنہ اس دنیا میں کافر، فاسق، مشرک، حتیٰ کہ اللہ رب العزت کے بارے میں ایسی نازیبا باتیں کرنے والے، ایسے جملے کہنے والے کہ جن جملوں کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں، زمین میں شگاف پڑ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، وہ لوگ جو کہتے ہیں رحمان کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی فرمایا افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون واللہ غفور رحیم، یہ توبہ کیوں نہیں کر لیتے، یہ ایمان کیوں نہیں لے آتے، یہ استغفار کیوں نہیں کر لیتے، یہ توحید پر کیوں نہیں آ جاتے؟ اگر یہ وہ سارے کام کر لیں اللہ کو بڑا بخشن ہار پائیں گے اور اللہ کو بڑا رحم کرنے والا پائیں گے۔ ہم یقیناً بہت گناہ گار ہیں، لیکن ہم نے تو ایسی بات کبھی نہیں کہی۔ اللہ رب العزت کے بارے میں اس کی اولاد کا عقیدہ ہم نے تو اختیار نہیں کیا۔ جب اللہ ان کو اپنی رحمت سے نا امید نہیں ہونے دے رہا، فرماتا ہے کہ وہ توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں، ان کے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے، تو میں اور آپ، ہم اللہ رب العزت کی رحمت سے کیسے نا امید ہو سکتے ہیں؟ یا کون ہے جو ہمیں کہہ سکتا ہے کہ تجھے تو اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ فلاں کو معاف کر دے گا، فلاں کو معاف کر دے گا، تجھے معاف نہیں کرے گا، اللہ فلاں کو معاف نہیں کرے گا؟ یہ ہمیں حق کس نے دے دیا؟ کوئی انسان ہمارے نسبت بہت زیادہ عبادت گزار ہو، بہت عبادتیں کرنے والا ہو، اور ہم اس کے مقابلے میں انتہائی نکمے ہوں، لیکن اس سب کے باوجود اس کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ہمارے متعلق یہ کہے کہ اللہ اس کو تو معاف کر دے گا اور اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ ایسے ہی ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، ایک اپنے بھائی کو، اپنے ساتھی کو، جس کو وہ گناہوں سے روکا کرتا تھا لیکن وہ نہیں رکتا تھا، ایک دن اس نے تھک ہار کے کہہ دیا کہ اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ رب العزت کی غیرت کو اس نے للکار دیا یہ کہہ کے، اس عبادت گزار نے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا من ذا الذی یتألی علی اللہ اغفر لفلان، کون ہے جو میرے اوپر قسم اٹھا رہا ہے کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں گا، جب میں نے اس کو معاف کر دیا اور میں نے تیری ساری عبادتوں کو ضائع کر دیا۔ وہ کر سکتا، کر سکتا۔ تو یہ دو باتیں ہمیشہ اپنے ذہن میں رہنی چاہیے، اور ان دونوں کے درمیان میں ہمارا ایمان محفوظ رہ سکتا ہے۔ ان دونوں میں سے ایک کا ختم ہو جانا، انسان کا اس پہلو کو کمزور کر دینا، انسان کا ایمان نہیں بچ سکتا، توحید نہیں بچ سکتی۔ یہ دونوں باتیں، ایک اللہ رب العزت کی رحمت سے کبھی نا امید مت ہوئیے، اور دوسری بات اللہ رب العزت کی پکڑ اور اس کے مکر سے کبھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں کما حقہ توحید سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس توحید کی برکت سے اللہ ہمارے اعمال کی اصلاح فرما دے، اور اللہ ذوالجلال ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، ہمارے ملکی حالات کو بہتر فرما دے، اور اللہ رب العزت عالم اسلام کی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔